العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هكذا رواه الترمذي وأبو داود. عن أنس والزيادة التي في المصابيح وهي قوله نهى عن بيع التمر حتى تزهو إنما ثبتت في روايتهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عن بيع النخل حتى تزهو. مشکات شریف کی کتاب البیوع کے تعلق سے حدیثیں جو آ رہی ہیں اس میں الفصل الثانی کی یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. وعن انس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. واو کے ذریعے اوپر والی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عطف کیا ہے. قال کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن بیع العنب انگور کی بیع سے حتی یسود یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائے. اسود یسود اسودادا کے معنی پکا ہونا، پختہ ہونا، سیاہ ہونا، مکمل ہو جائے، اب اس میں بڑھنے گھٹنے کا معاملہ نہ رہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العنب حتی یسود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے انگور کی بیع سے یہاں تک کہ وہ سیاہ اور پختہ ہو جائے. پختہ جب ہو جائے تب انگور بیچنا چاہیے، اس سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے. وعن بیع الحب اور منع فرمایا ہے دانوں کی بیع سے. دانہ حب واحد حبۃ دانہ، گرینز مختلف دانوں کی بیع سے، جیسے گیہوں کا دانہ ہے، دانوں کی بیع سے منع فرمایا ہے. حتی یشتد یہاں تک کہ وہ پختہ ہو جائے، یعنی جتنا بڑھنا چاہیے، جتنا پکا ہونا چاہیے اتنا ہو جائے پھر بیچنا چاہیے، اس سے پہلے بیچنا منع فرمایا ہے اس سے. ہکذا رواہ الترمذی و ابو داود. اسی طریقے سے امام ترمذی نے اور امام ابو داود نے حدیث نقل کیا ہے. ہکذا رواہ اسی طریقے سے نقل کیا ہے رواہ الترمذی و ابو داود، امام ابو داود نے. عن انس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. والزیادۃ التی فی المصابیح اور وہ اضافہ جو المصابیح میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہوا ہے، وہ قولہ وہ ان کا قول ہے نہى عن بیع التمر کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کھجور کی بیع سے حتی تزہو یہاں تک کہ وہ خوش رنگ ہو جائے. تو انما ثبتت فی روایتہما ان دونوں حضرات کی روایت میں ثابت ہے زیادتی، لیکن کہاں سے؟ عن ابن عمر حضرت ابن عمر سے، یعنی ان انس کی بجائے عن ابن عمر ہے. اور اس میں ہے نہا عن بیع التمری کی بجائے نہا عن بیع النخلی ہے حتی تزہو. تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ہے
خطیب تبریزی صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے، اور وہ 2 اعتراض ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہا عن بیع التمری کی جگہ پہ نہا عن بیع النخلی ہونا چاہیے، اور ان انسن کے بجائے ان ابن عمر ہے۔ یہ ایک راوی کا، اور دوسرے بیع التمر کے بجائے بیع النخل کا تذکرہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور صاحب مصابیح نے اس روایت میں یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اس وقت تک بیچنے فروخت کرنے سے منع کیا ہے جب تک کہ وہ خوش رنگ نہ ہو جائے۔ تو جو مزید نقل کیے ہیں وہ ترمذی اور ابو داود میں حضرت انس سے منقول ہونے کے بجائے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ ان ابن عمر، حضرت ابن عمر نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو، نخل کھجور کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ خوش رنگ نہ ہو جائے۔ تو نخل اور تمر کا فرق ہے، اور ایسے ہی ان انسن اور ان ابن عمر، انس کی جگہ ابن عمر کا فرق ہے۔ یہ 2 اعتراض امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ پر، یعنی صاحب مصابیح پر، مؤلف مشکات علامہ خطیب تبریزی نے کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الکالئ بالکالئ رواہ الدارقطنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے ادھار کو بیچنے سے۔ کلأن تأخر، کلأن کے معنی تأخر، کالی متأخر ہونے والی، یعنی ادھار کی وجہ سے، بالکالی ادھار سے، بالکالی ادھار سے، ادھار کی وجہ ادھار سے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس آپ کی ٹوپی ہے، پھر آپ کے دوست کا پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، 10 روپے ہے۔ اب جو ہے ہمارے پاس جو ٹوپی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اپنے دوست سے کہ وہ ٹوپی آپ لے لو 10 روپے کے عوض میں، اور 10 روپیہ میں لے لیتا ہوں۔ تو 10 روپیہ جو لیں گے یہ بھی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ تو دوست نے 10 روپیہ گویا کہ آپ کو دے دیا، اور ٹوپی ہم سے لے لیا۔ ٹوپی اور 10 روپیہ دونوں ہمارے پاس ہے، تو یہاں پہ قبضہ نہیں ہے، یہاں پر قبضہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی کالی بالکالی، ادھار کی بے ادھار سے ہو رہی ہے۔ ٹوپی بھی ہمارے پاس ہے، پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ بیچ رہا ہے ٹوپی کو، کس سے بیچ رہا ہے؟ اپنے دوست سے بیچ رہا ہے۔ تو دوست کو ادھار یعنی ٹوپی دے رہا ہے، ٹوپی ہمارے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ اور جو 10 روپیہ ہے وہ بیچنے والے کو مل جائے گا، خریدنے والے کو ٹوپی مل جائے گی، تو وہ 10 روپیہ بھی ہمارے پاس ہے۔ یعنی مبی اور ثمن دونوں کالی ہیں، کلا یکلو، ادھار ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن بیع الکالئ بالکالئ، ادھار کی بیع سے، ادھار کے ذریعے۔ دونوں چیزیں ادھار ہیں، ثمن اور مبی دونوں ادھار ہیں۔ رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، جو مشکات شریف میں الفصل الثانی کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آگے حدیث ہے
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك وأبو داود وابن ماجه۔ حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یعنی شعیب سے، عن جدہ، اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عمرو سے نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو سے نقل کرتے ہیں، دادا عبداللہ ابن عمرو ہیں۔ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بیع عربان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بیع عربان سے۔ تو اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے بیع عربان سے منع فرمایا۔ عربان معجم الرائد میں عربان عین کے پیش کے ساتھ ہے، مشکاۃ شریف میں حاشیے میں عین پہ پیش ہے، اور معجم الرائد میں عین پہ زبر ہے عربان، اور القاموس الوحید میں عربون ہے، لیکن حدیث شریف میں جو لفظ ہے عربان یا عربان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامان کسی آدمی سے کوئی خرید رہا ہے تو اس سے پہلے، سامان سے پہلے دے دیا 2000 روپے، مان لیے 4000 کا سامان ہے، بے پوری ہو گئی تو اس کے بعد دے دیا 2000 روپیہ، اور یہ پہلا جو 2000 ہے تو یہ 2000 اس میں شامل ہو جائے گا، تو اس طریقے سے بے ہو رہی ہے، تو یہ تو بے جائز ہے، لیکن یہ آدمی کہہ رہا کہ اگر سامان ہم نے آپ سے لے لیا تو بقیہ پیسہ دے دیں گے، یہ اس میں شامل کر لیں گے، لیکن اگر سامان نہیں لیا تو یہ 2000 ہم واپس نہیں لیں گے، یہ آپ کا ہے، تو اس طریقے سے کہنا اور یہ رقم واپس نہ لینا، اس بیع عربان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کی ممانعت آئی ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المضطر وعن بیع الغرر وعن بیع الثمرة قبل ان تدرک، رواہ ابو داود۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مضطر کی بیع سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مضطر کی بیع سے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، پریشان ہے، کسی کا قرض دار ہے، مان لیا، اب پیسے کہاں سے دے، اب ایسی شکل میں اس کے گھر میں کوئی سامان ہے، پنکھا ہے، فریج ہے، کولر ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ بیچنا چاہ رہا ہے، مان لیا کولر ہے 10,000 کا، اب وہ 2,000 میں بیچنا چاہ رہا ہے، تب ایک آدمی موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ چلو 2,000 میں اس کی جو ہے اس کا کولر خرید لیتے ہیں، تو وہ مضطر ہے، پریشان ہے اور مجبور ہے، تو اس مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے 2,000 میں اس کو خرید لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ اس مضطر کی بیع سے ممانعت ہے، ایسا نہ کرو، اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اس کے ساتھ چاہیے تو یہ تھا کہ سامان اس کے پاس رہنے دیتے اور اس سے کہتے کہ بیچو مت اور ہم تمہاری مدد کر دیتے ہیں، یا تو اس کو صدقہ نافلہ یا صدقہ واجبہ سے اس کی مدد کر دے اگر اس کا مستحق ہے، یا قرض دے دے کہ دیکھو یہ پیسے لے لو اور جب تمہارے پاس ہوگا جب واپس کر دینا، یا اگلے مہینے واپس کر دینا اور تم اپنی ضرورت پوری کر لو، یہ چاہیے تھا۔ لہذا مجبور آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع فرمایا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ بے کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگلی بے جو 2 بے منع فرمایا ہے وہ بے نہیں ہوگی۔ عن بیع الغرر، اور منع فرمایا ہے بیع غرر سے، دھوکے کی بے سے۔ دھوکے کی بے کیا ہے؟ دھوکے کی بے یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ کو جو ہے پرندہ میں بیچ رہا ہوں، پرندہ یہ چڑیا بیچ رہا ہوں، لے لو۔ لے لیا، اس سے 100 روپیہ لے لیا، اور کہا لاؤ چڑیا، کہا دیکھو اڑ رہی ہے، لے لو۔ تو اب پیسہ تو لے لیا، اور وہ چڑیا جو مبی ہے، بیچ رہا ہے سامان، وہ تو دھوکے کا، کیسے پکڑے گا وہ؟ تو یہ بیع غرر ہے جو ناجائز ہے، یہ بیع ہوگی ہی نہیں، کیونکہ مبی ہے ہی نہیں، جو سامان بیچ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں، صرف پیسہ لے لے گا، تو یہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح پیسہ لے لیا، 4-5 کلو مچھلی کا پیسہ لے لیا، اور کہا مچھلی یہ تالاب میں ہے، پکڑ لو۔ تو یہ کیا ہے؟ بیع الغرر ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ وعن بیع الثمرۃ قبل ان تدرک، اور پھل کی بے سے منع فرمایا ہے اس کے پختہ ہونے سے پہلے، ادراک سے پہلے، یعنی ابھی آم ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، اس کو بیچ رہا ہے، درخت پر بیچ رہا ہے کہ اس کو لے لو۔ کتنے آم ہوں گے؟ 2 کنٹل ہوں گے، 2 کنٹل کا پیسہ لے لیا، اور وہ درخت پہ کہا چھوڑے رہنے دو، اس پہ پڑا رہے گا، جب اور بڑا ہو جائے گا، پک جائے گا، تب توڑیں گے۔ تو یہ جو پیسہ لے رہا ہے اور درخت پر پھل کو رہنے دے رہا ہے کہ جب بڑا ہو جائے گا، جب پکا ہو جائے گا تب لیں گے، تو یہ بیع ثمرہ قبل ان تدرک، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں بھی دھوکہ ہے۔ بیچ تو دیا، پیسہ لے لیا اس نے، اس کو اطمینان ہے، لیکن جس آدمی کو پھل ملے گا، آم ملے گا، تو ابھی بڑا ہوگا جب ملے گا، تو بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، ٹوٹ جائے، تو سب جو ہے اس کا پھل چلا جائے گا، اس کا پیسہ ویسے ہی بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ دھوکہ ہے، تو اس دھوکے کی وجہ سے ایسے بے سے منع فرمایا جس میں پھل درخت پر ہوں اور ابھی بڑے نہ ہوئے ہوں پوری طرح، اگر ابھی پختہ نہ ہوئے ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے بیع مضطر سے، بیع غرر سے، اور بیع ثمرہ ادراک سے پہلے ان بیوع سے منع فرمایا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا من کلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة رواه الترمذي۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ الفصل الثانی کر رہی ہے کتاب البیوع کی، باب المنہی عنہا من البیوع کی۔ وعن انس، جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے، ان رجلا من کلاب، قبیلہ کلاب کا ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ ان رجلا من کلاب، قبیلہ بنو کلاب کا ایک شخص آیا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر اس نے ایک سوال کیا۔ کیا پوچھتا ہے؟ پوچھتا یہ ہے کہ نر اونٹ کو مادہ اونٹنی پر، مادہ پر جفتی کے لیے چھوڑتے ہیں، اور اس جفتی کرنے کے بعد اس کا پیسہ لیتے ہیں، تو یہ پیسہ لینا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جائز نہیں۔ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن عصب الفحل، نر کو اجرت پر دینے کے بارے میں، مادہ پر چھوڑنے کے لیے، نر کو اجرت پر دینے کے بارے میں، نر کو مادہ سے جفتی کرنے پر جو پیسہ ملتا ہے اس پیسے کے بارے میں پوچھا۔ فنہاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
یہ ممنوع ہے، آپ نے اس سے روک دیا ہے کہ وہ اجرت کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ فقال یا رسول اللہ، تو بنو کلاب کے اس شخص نے کہا اللہ کے رسول، انا نطرق الفحل، ہم لوگ عاریت کے طور پہ نر کو دے دیتے ہیں، عاریتاً دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کام ہو جاتا ہے، فنکرم، تو وہ لوگ کچھ انعام کے طور پہ ہم کو نوازتے ہیں، ہمیں نوازا جاتا ہے، ہمارا اکرام کیا جاتا ہے، انعام و اکرام کیا جاتا ہے، انعام کے طور پہ کوئی چیز دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں۔ فرخص له فی الکرامتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا اس کی، فی الکرامتی، اس شخص کو رخصت دے دیا، اس صحابی کو رخصت دے دیا کرامت میں، انعام میں، یعنی انعام لینے کی اجازت ہے، عاریتاً دے کر کے انعام کے طور پہ جو ملے اس کو لے سکتے ہیں۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.